محبت کرنے والے کون ہیں؟ محبوب کے ساتھ محبت کیا ہے؟ محبوب کے ہر انداز کو اپنانا، محبوب کی سیرت کو اپنانا، محبوب کی صورت کو اپنانا، محبوب کی خوشی کیسی تھی ویسی خوشی منانا، محبوب کی غمی کیسی تھی ویسے غم کو اختیار کرنا، محبوب کا سفر کیسے تھا ویسے سفر کرنا، محبوب کا حسر کیسے تھا ویسے حضر میں جانا، محبوب کا جہاد کیسے تھا ویسے جہاد کرنا، محبوب کا اخلاق کیسا تھا ویسے اخلاق کو اپنانا، محبوب کی نماز کیسی تھی ویسے نماز کو پڑھنا، محبوب کا روزہ کیسے تھا ویسے روزہ رکھنا، محبوب کا صدقہ کرنا کیسے تھا ویسے صدقہ کرنا، محبوب کا حج بیت اللہ ادا کرنا کیسے تھا ویسے حج بیت اللہ ادا کرنا، محبوب کا رب کو یاد کرنا کیسا تھا ویسے تذکرہ کرنا، محبوب کے گھر کی زندگی کیسی تھی ویسے گھر کی زندگی کو اپنانا، محبوب کی اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا ویسے حسن سلوک کرنا، محبوب کا معاشرے کے اندر کردار کیسا تھا ویسے اپنے کردار کو اجاگر کرنا، یہ محبت ہے۔ پوری زندگی کے اندر محبوب کی محبت کی جھلک اپنی زندگی کے لانا، اسی چیز کا نام محبت ہے۔ صرف محبت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ چند دن آپ کے نام کو زبانوں پر جاری کرنا، نہ نماز کی فکر، نہ دن کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ اخلاق کی فکر، نہ مسجد کی فکر، نہ محلے داروں کی فکر، اور نہ حقوق کی فکر، نہ والدین کے حقوق کی خبر، بس صرف یہ اپنے زبان پر چند جملے لے کر آنا اور پھر کہنا کہ ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا، اس کو محبت نہیں کہتے۔ محبت اسی کا نام ہے، محبوب کی تابعداری کا سعادت ہوئی۔ یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے، اور اتفاق سے اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک تذکرہ اس مہینے میں بکثرت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ و ایمان ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر، آپ کی عزت پر اپنا سب کچھ وارنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ و ایمان بھی ہے کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت نہ ہو، اس دل کے اندر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی غلط بات ہو تو ہم اس شخص کو دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں۔ تو امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس زبان پر آپ کا تذکرہ ہوتا ہے وہ زبان پاک ہو جاتی ہے، جس دل میں آپ کا تصور ہوتا ہے اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ نور کو بھر دیتے ہیں۔ جس وجود پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جھلک نظر آتی ہے، آپ کی سیرت اور صورت کا انداز نظر آتا ہے، وہ صورت اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتی ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم المرتبت، وہ عظیم الشان، عظیم ہستی ہیں کہ خود خالق کائنات اللہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کی تعریف قرآن مجید کے اندر جا بجا پر مختلف انداز کے اندر اپنے محبوب کی شان بیان فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا یہ صرف چند دنوں تک محدود نہیں ہے، کسی خاص ہفتے میں نہیں ہے، کسی خاص مہینے میں نہیں ہے، بلکہ امام الانبیاء کا تذکرہ کرنا زندگی کے ہر لمحے کے اندر ضروری ہے، ہر صبح کے اندر ضروری ہے، ہر شام کے اندر ضروری ہے، ہر دن کے اندر ضروری ہے، ہر رات کے اندر ضروری ہے۔ آؤ ذرا ہم سے پوچھئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا تذکرہ
کب کب ضروری ہے؟ تو سن لیجئے، ہم کہتے ہیں کہ جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ دن تمام دنوں سے افضل ہے، اور وہ دن جس ہفتے کے اندر ہے وہ ہفتہ بھی بابرکت ہے، اور وہ ہفتہ جس مہینے کے اندر ہے وہ مہینہ بھی بابرکت ہے، اور وہ مہینہ جس سال کے اندر ہے وہ سال بھی سب سے افضل ہے، اور وہ سال جس صدی کے اندر موجود ہے وہ صدی بھی افضل ہے، اور وہ صدی جس زمانے کے اندر موجود ہے وہ سارا کا سارا زمانہ بھی افضل ہے، بابرکت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی اور آپ کے تذکرے کو اور آپ کی شان کو اور آپ کی محبت کو ایک ہفتے کے اندر بند کرنا یہ ناانصافی کی بات ہے۔ امام الانبیاء تو وہ ہستی ہیں جب فرش پر بیٹھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال قبلے کو بدل دیتے ہیں۔ امام الانبیاء تو ایسی عظیم ہستی ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کی کھڑکی کو کھول کر اپنے ممبر کی طرف جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس درمیانی جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے سے لے کر میرے ممبر تک یہ درمیانی جو جگہ ہے، اللہ رب ذوالجلال نے اپنے عظیم پیغمبر کی برکت سے اس جگہ کو بھی جنت بنا دیا ہے۔ امام الانبیاء کے کیا کہنے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مکہ سے باہر کسی پہاڑی کی طرف چل دیے، امام الانبیاء بھی میرے ساتھ ہیں۔ جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں سے گزر رہے تھے وہاں کے درخت بھی آپ کو سلام کیا کرتے تھے، درختوں درختیں پتھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، اول سے لے کر آخر تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے شان بیان فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک مکہ مکرمہ کے اندر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کو مکرمہ بنا دیا۔ صرف مکرمہ نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم بھی اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اللہ تعالیٰ آپ مکہ کی قسم اٹھا رہے ہیں اس لیے کہ آپ کا گھر وہاں پر موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو پھر پوچھا گیا، یا اللہ پاک وہاں پر صفا اور مروہ موجود ہیں اس لیے آپ نے قسم اٹھائی؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، وہاں پر آب زمزم کا کنواں ہے اس وجہ سے آپ نے قسم اٹھائی۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہاں پر مقام ابراہیم موجود ہے اس لیے آپ نے قسم اٹھائی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں۔ تو پھر ہم نے عرض کی، یا اللہ پاک آپ نے شہر کی قسم کیوں اٹھائی؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب آپ مکہ کے اندر موجود ہیں، آپ کے رہنے کی وجہ سے میں نے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب آپ وہاں مکہ کے اندر موجود ہیں اس وجہ سے میں نے مکہ شہر کی قسم اٹھائی ہے۔ محبوب کے قدم مدینہ کے اندر پڑیں، اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو منورہ بنا دیا۔ محبوب کے قدم اگر احد و بدر کے اندر پڑیں تو اللہ رب ذوالجلال نے آسمان سے فرشتوں کو اتار دیا اور فرمایا کہ محبوب جہاں جہاں تو چلتا چلا جائے گا تیری برکتیں پھیلتی چلی جائیں گی، جو تجھے دیکھے گا
وہ تیرا وفادار بن جائے گا، اور جو تجھے دیکھے گا تیرا فرما بردار بن جائے گا۔ ہم نے دیکھا صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کیا، امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کیسی تھی۔ ذرا آئیے جائزہ لیجئے ان کی محبت کا بھی اور اپنی محبت کا بھی، کہ ہماری محبت کیسی ہے اور ان کی محبت کیسی تھی۔ ان کی محبت تو ساری زندگی ان کی اطاعت میں گزری ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی گزشتہ مہینے ہجرت کے عنوان سے 3-4 جمعے آپ کے سامنے بیان کیے گئے، ان میں آپ نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر آپ کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، اور یہ محبت کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس محبت کو اتنا پسند کیا کہ آخری دم تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی متابعت نصیب فرمائے۔ چنانچہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب ہوا، اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، کہا کہ عائشہ مجھے اتنے کپڑوں کے اندر دفن کرنا جتنے میرے محبوب کو دفن کیا گیا۔ اور پھر پوچھا گیا کہ آج دن کون سا ہے؟ بتایا گیا کہ آج پیر کا دن ہے، اور دن بھی پیر کا نصیب ہوا، اور جس وقت سیدنا ابوبکر کا وصال ہوا اس وقت بھی ان کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کر جانے کے وقت بھی آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال، اور دن کون سا تھا؟ پیر کا دن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس محبت کی وجہ سے ان کا خاتمہ بھی محبت پر فرمایا ہے کہ محبوب کی اتباع اس قدر تھی، محبوب کی اطاعت اس قدر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آخری دم تک بھی محبوب کا انداز انہیں نصیب کیا۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ انداز نصیب ہوا، آج بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء کے پہلو کے اندر روض رسول میں آرام فرما رہے ہیں۔ محبت ہو تو ایسی ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ لوگ ادھر ادھر کھڑے تھے۔ امام الانبیاء سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہہ دیا کہ نیچے بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے اندر تشریف لا رہے تھے، ایک قدم اندر کی طرف تھا، دوسرا قدم باہر کی طرف تھا۔ جیسے ہی کانوں میں آواز گونجی اجلسو، بیٹھ جاؤ، اجلس، بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہیں پر بیٹھ گئے، کہیں حکم کے ماننے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ وہ کہہ سکتے تھے نا ابھی تو میں باہر ہوں، اندر تو آیا ہی نہیں ہوں، لیکن امام الانبیاء کی اس قدر اطاعت تھی، محبت تھی کہ جیسے ہی کانوں میں ان کی آواز پہنچتی تھی فوراً لبیک کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے والے تھے۔ سارے صحابہ کی یہی کیفیات تھی، یہی صورتحال تھی، اور ہم مسلمانوں نے آپ کے تذکرے کو ایک ہفتے کے اندر، ایک دن کے اندر محدود کر دیا، ایک دن کے اندر اس کو محدود کر دیا ہے۔ اور پھر جو سالہ سال محبت کا دم بھرنے والے ہیں ان کو کیا کیا القابات سے پکارتے ہیں، کبھی ان کو گستاخ رسول کا نام دیا جاتا ہے، کبھی ان کو منکر کہا جاتا ہے، کبھی کیا کہا جاتا ہے۔ ارے تمہارے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، سند تم سے نہیں ملتی محبت کی، اللہ تعالیٰ تو دلوں سے واقف ہے، وہ دیکھتا ہے میرے محبوب سے حقیقی محبت کرنے والے کون ہیں، محبوب کے ساتھ محبت کیا ہے، محبوب کے ہر انداز کو اپنانا، محبوب کی سیرت کو اپنانا، محبوب کی صورت کو اپنانا، محبوب کی خوشی کیسی تھی ویسی خوشی منانا، محبوب کی غمی کیسی تھی ویسے غم کو اختیار کرنا، محبوب کا سفر کیسے تھا ویسے سفر کرنا، محبوب کا حسر کیسے تھا ویسے حضر میں جانا،
اپنانا، محبوب کا جہاد کیسے تھا ویسے جہاد کرنا، محبوب کا اخلاق کیسا تھا ویسے اخلاق کو اپنانا، محبوب کی نماز کیسی تھی ویسے نماز کو پڑھنا، محبوب کا روزہ کیسے تھا ویسے روزہ رکھنا، محبوب کا صدقہ کرنا کیسے تھا ویسے صدقہ کرنا، محبوب کا حج بیت اللہ ادا کرنا کیسے تھا ویسے حج بیت اللہ ادا کرنا، محبوب کا رب کو یاد کرنا کیسا تھا ویسے تذکرہ کرنا، محبوب کے گھر کی زندگی کیسی تھی ویسے گھر کی زندگی کو اپنانا، محبوب کی اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا ویسے حسن سلوک کرنا، محبوب کا معاشرے کے اندر کردار کیسا تھا ویسے اپنے کردار کو اجاگر کرنا، یہ محبت ہے۔ پوری زندگی کے اندر محبوب کی محبت کی جھلک اپنی زندگی کے لانا، اسی چیز کا نام محبت ہے۔ صرف محبت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ چند دن آپ کے نام کو زبانوں پر جاری کرنا، نہ نماز کی فکر، نہ دن کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ اخلاق کی فکر، نہ مسجد کی فکر، نہ محلے داروں کی فکر، اور نہ حقوق کی فکر، نہ والدین کے حقوق کی خبر، بس صرف یہ اپنے زبان پر چند جملے لے کر آنا اور پھر کہنا کہ ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا، اس کو محبت نہیں کہتے۔ محبت اسی کا نام ہے، محبوب کی تابعداری کرنا۔ کیا فرمایا؟ اسی محبت کے متعلق اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فرمایا کہ محبوب ان لوگوں کو بتلا دیجئے، اگر تم چاہتے ہو عرش والا تم سے محبت کرنے لگے، پیار کرنے لگے، تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِي، تو محبوب فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ وہ میری اتباع کریں۔ کیا مطلب؟ محبوب دو عالم کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور اتباع کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے چلنا۔ جس طرح محبوب ہو اس طرح محب کو بننا، جس طرح محبوب کی داڑھی ہو اس طرح اپنی داڑھی رکھنا، جس طرح محبوب کا لباس ہو اپنا لباس رکھنا، بلکہ زندگی کے شب و روز میں جتنے بھی پیش آنے والے امور ہیں ان تمام امور میں محبوب کی سنت کو دیکھنا، یہ محبت ہے۔ اور محبوب اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی محبت کی صدائیں بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام الانبیاء نے اپنی ساری زندگی میں اللہ رب ذوالجلال کو ہر موقع پر ہر حال میں یاد کیا۔ اسی وجہ سے تو گزشتہ جمعے کے اندر اسم محمد کا تذکرہ ہوا نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ذاتی نام ہیں، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کے اندر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں، شروع کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے اپنی زبان مبارک سے ادا کیے، بسم اللہ وعلا برکت اللہ۔ بسم اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ کھانا کھا رہے ہیں تو لیکن نام کس کا لیا جا رہا ہے؟ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور جب کھانے سے فارغ ہوئے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا زبان مبارک سے پڑھا کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کھانا کھانے کے بعد شکریہ ادا کس کا کر رہے ہیں امام الانبیاء؟ اللہ رب ذوالجلال کا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب سونے کی باری آتی ہے امام الانبیاء سونے سے پہلے دعا پڑھ رہے ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا، یا اللہ تیرے نام سے میں سونے کا ارادہ کرتا ہوں، تو ہی موت دیتا ہے، تو ہی زندہ کرتا ہے، تیرے نام کی برکت سے میں سوؤں گا، تیرے نام کی برکت سے میں اٹھوں گا۔ جب آپ صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नींद से बेदार हुआ करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये जुमले अदा हुआ करते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध जो है तनावल फरमा रहे थे तो उस वक़्त आपने दुआ क्या पढ़ी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन्हु। गरज़ ये है अपनी सारी ज़िंदगी में कोई भी अमल इमामुल अंबिया ने किया तो तस्करा किसका किया, अल्लाह रब्बुल जलाल का किया। इसी वजह से तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना, मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरे महबूब की इताअत की उसने मेरी इताअत की। तो रबीउल अव्वल का पैगाम क्या है कि हम आपकी इताअत में आ जाएं, आपकी ताबेदारी में आ जाएं। और इमामुल अंबिया तो इस कदर आज़ीम है, पिछले अंबिया का तस्करा कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके मुताल्लिक़ आता है कि जब वो वादी तीह के अंदर थे, बनी इसराइल सारे के सारे साथ थे, तो उसका तस्करा अल्लाह ताला पहले सिपारे के अंदर बयान फरमा रहे हैं, वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से पानी तलब किया तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, अल्लाह मेरी कौम को पानी की ज़रूरत है। फ़कुल नज़रिब बिअसाकल हजर, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए मूसा तेरे हाथ में जो लाठी है, जो आसा है, पत्थर पे मारना तेरा काम है, इससे 12 चश्मे निकालना मेरा काम है। फ़कुल नज़रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना, वो 12 चश्मे वहाँ से फूट पड़े। हमने गौर किया ये बहुत बड़ा मौजज़ा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, लेकिन इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौजज़ा है वो उससे भी बड़ा है। लेकिन उससे पहले ये बात समझ लें, आम तौर पर पानी जो निकलता है ज़मीन से निकलता है, पत्थर को फाड़ के उससे पानी निकलता है। पत्थर से पानी का निकलना ये बड़े कमाल की बात नहीं है, ज़मीन से पानी का निकलना ये इतने बड़े कमाल की बात नहीं है। आओ इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आपके सामने बयान कर रहा हूँ, आपका मौजज़ा आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ। सुलह हुदैबिया के मौके पर मकाम हुदैबिया पर 1500 सहाबा किराम मौजूद हैं। सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास पानी ख़त्म हो चुका है, जानवरों को पिलाने के लिए भी नहीं है, अपने पीने के लिए भी नहीं है, वज़ू बनाने के लिए भी पानी नहीं है। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ जो बचा खुचा थोड़ा बहुत पानी है उसको इकट्ठा करके मेरे सामने ले आओ, मेरे पास लेकर आओ। सहाबाए किराम जाते हैं, अपने कजाबों को खोलते हैं, जहाँ पर बर्तन मौजूद होते हैं पानी के, किसी में 1 कतरा, किसी में 1 बूंद, किसी में 2 कतरे 2 बूंद, वो सारे के सारे इकट्ठे करते हैं, एक कासे के अंदर एक पानी, एक प्याले के अंदर लाकर महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं। रिवायत के अंदर आता है इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्ते मुबारक उस प्याले के अंदर रखते हैं तो सारे सहाबा ने इस बात का ऐलान किया, इस बात की तस्दीक की। अहादीस मुबारक के अंदर बहुत से सहाबा किराम से ये हदीस मरवी है, सहाबा फरमाते हैं हमने देखा इमामुल अंबिया के उंगलियों मुबारक से पानी के फवारे फूटने लगे, जितने वहाँ पे बर्तन थे वो सारे के सारे बर्तन भर गए। हमने भी पिया, जानवरों को भी पिलाया और हमने उनसे वज़ू भी किया। पानी, पत्थर से पानी निकलना ये कमाल की बात नहीं है, ज़मीन से पानी का निकलना ये इतने बड़े कमाल की बात नहीं है, लेकिन उंगलियों से पानी निकलना ये बड़े कमाल की बात है। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है जो अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपने महबूब को अता फरमाया है। उधर देखिए
سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ معجزہ آخری بیان کرتا ہوں کیونکہ وقت بھی مختصر ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ قرآن مجید کے اندر ہے نا، کہ جو مردہ تھے ان کو وہ زندہ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ مردہ زمین قبر پھٹ جاتی اور مردہ اس سے باہر نکلتا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ہم کلام ہوتے تھے۔ تو یہاں پر بھی نکتہ دانوں نے بیان کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن عام طور پر دیکھا جائے کہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا کہ وہ مردے کو زندہ کرنے کا، وہاں پر جسم موجود تھا، تو ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزہ عطا کیا قم باذن اللہ کہنے سے، اللہ تعالیٰ نے اس روح کو اس جسم کے اندر واپس کر دیا تھا۔ اور روح کا محل کون سا ہے؟ روح کا محل کیا ہے؟ جسم ہوتا ہے نا۔ روح کا محل کیا ہے؟ وہ جسم ہے۔ روح ہوتی ہی جسم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا کہ وہ مردے کو زندہ کیا کرتے تھے، لیکن وہ مردہ جو ہوتا تھا جسم موجود تھا، اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے اندر جو روح کا محل ہے اس روح کو واپس لایا، تو فرمایا کہ امام الانبیاء کا معجزہ اس سے بھی بڑا با کمال ہے۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیا ممبر بنایا گیا جس پر آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے وہاں سوکھا تنا کھجور کا وہ رو رہا ہے، ہچکیاں لے لے کر رو رہا ہے۔ صحابہ کرام بھی حیران ہیں، پریشان ہیں، یہ کہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ جب انہوں نے غور کیا تو پتہ چلا خشک کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اتنے میں امام الانبیاء اپنے نئے ممبر سے اتر کر اس کے قریب استوانہ کے قریب جاتے ہیں اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا رونا بند ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا کمال ہے کہ جس روح کا محل جسم ہے، جسم کے اندر روح کا آ جانا یہ اتنے بڑے کمال کی بات نہیں ہے۔ جو روح کا محل نہیں ہے وہ خشک لکڑی ہے، سوکھی لکڑی ہے، لیکن امام الانبیاء کا لمس اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ رو رہا ہے، اس کا رونا پھر چپ ہو جانا، تسلی کا مل جانا، یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ امام الانبیاء تو وہ عظیم المرتبہ ہستی ہے، لیکن یہ ربیع الاول کا موقع ہے اور یہ محبت ہم نے دکھانی ہے، لیکن کیسے؟ مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھنے کے ذریعے سے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز ہے۔ میں اپنے گھر کو سجاؤں، میں گلیوں کو سجاؤں، محلے کو سجاؤں اور مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز نہ پڑھوں تو یہ محبت نہیں ہے۔ محبت اسی کا نام ہے کہ محبوب کی اتباع کرنا، محبوب نے جو فرمایا ہے اس کو اختیار کرنا۔ تو آج سے تہیہ کر لیں، انشاءاللہ اپنی صورت کو بھی میں ویسے بناؤں گا جو امام الانبیاء کی جس طرح صورت تھی، میں اپنے اخلاق کو بھی ویسے سنواروں گا جس طرح میرے محبوب کے اخلاق تھے، میں اپنے لین دین خرید و فروخت کا معاملہ بھی ویسے ہی کروں گا جس طرح امام الانبیاء کی خرید و فروخت کا انداز تھا۔ تو یہ محبت مطلوب ہے کہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ کر چلنا، اس سنت کو اپنانا، سجانا، یہ محبت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ محبت نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء سرور کائنات اور صحابہ کرام اہل بیت اعظام سب کی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔